مجھے ابن رشد کہا جاتا ہے، لیکن مغرب میں اب مجھے ایورویز کے نام سے جانتے ہیں۔ میری پیدائش قرطبہ میں ہوئی، انڈلس کی اس سرزمین پر جہاں گلیاں شاعری، موسیقی اور علم کی جستجو سے گونجتی تھیں۔ ابتدا سے ہی میں ایک سچائی پر یقین رکھتا تھا، عقل اور ایمان دشمن نہیں بلکہ فہم کی راہ کے ساتھی ہے۔ بچپن میں نے ایسی لائبریریوں میں وقت گزارا جو بعض شہروں سے بھی بڑی تھیں۔ میں نے یونانیوں کے علوم پڑھے، مشرق کی دانائی دیکھی، آسمانی کتابوں کی حقیقت سمجھی اور انسانیت کے سوالات پر غور کیا۔ مجھے کہیں کوئی تضاد نہ ملا۔ میرے نزدیک علم دان جنگ نہیں تھا بلکہ ایک باغ تھا جہاں ہر بیج ایک نئی حکمت بن سکتا تھا۔ میں نے طب، فلسفہ، فلکیات اور قانون سب کچھ پڑھا۔ میں نے بیماروں کو شفا دی لیکن ساتھ ہی ذہنوں کے شکوک کا بھی علاج کیا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جو عقل سے خالی ہو وہ ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ میرے مضامین خاص طور پر ارسطو پر کیے گئے تبصرے تہذیبوں کے درمیان پال بن گئے۔ وہ صحراؤں اور سمندروں کو عبور کرتے ہوئے یورپ پہنچے اور نشت ثانیہ کی بنیادوں میں شامل ہوئے۔ یورپ تھامس ایکویناس کو یاد کرتا ہے جس نے میرے خیالات پر بحث کی۔ وہ ڈیکارٹ کو مانتا ہے جس نے یقین کے بارے میں سوال اٹھایا۔ وہ کانٹ کو مانتا ہے جس نے عقل اور اخلاقیات کی کشمکش کو سمجھا۔ لیکن جو بات ہمیشہ نہیں کہی جاتی وہ یہ ہے، میں وہاں موجود تھا، ان کی لائبریریوں میں ایک خاموش آواز، ان کی بحثوں میں ایک چنگاری، ان کے سوالوں میں ایک سایہ، نہ بطور مخالف بلکہ بطور ہم سفر۔ کیونکہ علم مشرق مغرب کا نہیں ہوتا، وہ تو پوری انسانیت کا ہے۔ ایسے وقت بھی آئے جب میری کتابیں جلائی گئیں، جب میرے نام پر شک کیا گیا۔ لیکن یاد رکھو، آگ خیالات کو ختم نہیں کر سکتی۔ میرے الفاظ زندہ رہے، لاطینی میں ترجمہ ہوئے، پیرس میں پڑھے گئے، بولونیا میں سرگوشیوں میں پھیلائے گئے، پادوا میں بحث کیے گئے۔ اور یوں جب میرا شہر خاموش ہو گیا، میری آواز دور ملکوں میں زندہ رہی۔ میری وراثت سبقت برتری کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ فکر کی جرت دان جنگ کی جرت جتنی ہی ضروری ہے۔ جب میں نے کہا کہ فلسفہ اور دین ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں تو میں نے دنیا کو تقسیم نہیں کیا، میں نے اسے یکجا کیا۔ آج جب آپ قانون کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ اخلاقیات پر بات کرتے ہیں، جب فلسفے کی کلاسوں میں عقل اور ایمان کے توازن پر بحث ہوتی ہے، یاد رکھیے آپ ان راستوں پر چل رہے ہیں جنہیں میں نے کبھی ہموار کیا تھا۔ لہذا میرا پیغام یہ ہے، سوال کرنے سے نہ ڈرو، ہم آہنگی تلاش کرنے سے نہ ڈرو، وہاں بھی جہاں دوسرے تصادم دیکھتے ہیں۔ دماغ زنجیروں میں قید ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور ایمان اس لیے نہیں اترا کہ وہ حقیقت کی تلاش کو